اس کا مطلب تو پوری وضاحت کریے۔ کسی شخص کے ذہن میں اگر شہزاد بزرگ کی باتوں کے اندر کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا سرکار کی کتاب روحانی سفر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں، اسے بالکل کھلی اجازت ہے کہ وہ سوال کرے، سرکار اس سوال کے جواب سنائیے۔ مطلب پیچھے میرے جانے کے بعد فتنہ اٹھاؤ گے تو بہتر نہیں ابھی بات چیز سب کچھ ہو جائے اور لوگ بھی دیکھ لیں۔ رکھیے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ صرف اتنا ہے کہ ہماری کچھ کتابیں ہیں جی، چاند پر جو آپ کا چہرہ دکھایا جائے اس کے مطلب بتائیں۔ لیکن پہلی بات تو ہے اتنا بڑا جھوٹ تو ہم بول نہیں سکتے نا۔ اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو کل ہم تمہارے میں کیسے خطاب کر سکیں گے؟ کس منہ سے آئیں گے؟ ہم نے اس کی پوری تحقیق کری ہے، آخر میں یہ فوٹو میں آ گیا ہے، کیمرے میں آ گیا ہے، کیمرے میں آیا، رسالوں میں آنا شروع ہو گیا۔ اب اگر ہم کہیں گے یہ غلط ہے، پھر لوگ ہم کو کہتے ہیں یہ چھپاتا ہے۔ ہر سوال تصویر آ گئی ہے، کیوں آئی ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہے، کس نے دی ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے، کیوں دی ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے۔ پہلے لوگوں نے دیکھی ہے، پھر ہم کو بتائی ہے، پھر ہم نے دیکھی تو پھر ہم کو نظر آئی، پھر ہم نے بھی اقرار کیا ہے نا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، زیادہ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں، ہمارے مخالف بھی دیکھتے ہیں، ہاں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی شکل نہیں آئی، غوث پاک کی نہیں آئی، اس کی کیوں آتی ہے؟ بھئی اس کا جواب تو اللہ دے سکتا ہے نا۔ کیا خبر حضور پاک نے لگوا دی ہو؟ اس کے مطلب ہم کچھ نہیں بتا، اتنا ضرور بتائیں گے کہ جب حضور پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہمارا ایمان ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ جادو ہے تو پھر وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی جادو تھا نا، پھر وہ لوگ پھر برحق کہتے ہیں نا، پھر وہ برحق کہیں گے پھر صحیح ہے یہ جادو ہے، وہ جادو، یہ جادو ہے وہ بھی جادو تھا، اس معجزے کا انکار ہو جائے گا نا۔ اب رہا سوال ذکر، وہ سلطان صاحب کے کبوتر بھی کرتے ہیں، طوطے کو سکھا لو وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ جو زبانی ذکر ہے نا، یہ طوطے کو طوطا ہے نا، بات تو دل کی کری ہے نا، تو کبوتر طوطا ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، زبانی ذکر والے نہیں ہو سکتے، خفی والے بھی ایک نہیں ہو سکتے، دل کے ذکر والے ایک ہو سکتے ہیں نا۔ تو دل کا ذکر وہ ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملے، وہ ذکر قلبی ہوتا ہے نا، ذکر خفی یہ ذکر قلبی نہیں ہے۔ اور دوسرا دیکھتے ہیں، آپ نے سیاست کی مخالفت کی ہے جبکہ نبی اکرم اور صحابہ کرام نے خلافت قائم کی۔ بھئی خلافت قائم کی، سیاست تو نہیں کری نا انہوں نے۔ اگر ان کی سیاست تھی اس میں یہ تھی نا، صبح کہا کہ بے نظیر حکومت نہیں کر سکتی، شام کو کہا کر سکتی ہے، ایسی سیاست تو نہیں تھی نا۔ اگر ایسی سیاست ہو تو ہم ان کے ساتھ ہیں نا، سیاسیوں کے ساتھ ہیں نا، اگر وہ حضور پاک والی سیاست ہو تو یہ جو سیاست ہم اس کے مخالف ہیں نا، اس میں تو ایمان ہی جاتا ہے نا۔ بھئی ایمان سیاست میں جاتا ہے نا، تو اس سیاست کے ہم خلاف ہیں نا، اور لحاظ سیاست کے لیے دوسرے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، تم اپنا دین کا کام کرو نا، بھئی ان کو سیاست کرنے دو نا، نہ تمہیں کرسی ملتی ہے، ان کے رستے میں بھی رکاوٹ، تم کو بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ یاد ہمیں اتنا امید ہو جائے نا کہ تمہیں کوئی ووٹ مل جائے گا، ووٹ بھی نہیں ملتا نا، تو پھر اپنے وقت بیکار کیوں کرتے ہو؟ بھئی مجمع جب لگاتے ہیں نا تو دیندار ہزاروں کٹھے ہو جاتے ہیں، جب پیر حضرات آتے ہیں نا تو ہزاروں مرید کٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پیر صاحب نذرانہ 10 روپے دے دیں گے لیکن ووٹ تو بے نظیر کو دیں گے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو کیوں کہتے ہیں نا؟ ان کو پتہ ہے اگر مسلم لیگی ہے نا تو مسلم لیگی ہی رہے گا،
اگر پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی رہے گا, تمہارے پر اعتبار ہی نہیں ہے ان کو, وہ اعتبار ہی نہیں ہے, پتہ نہیں ہے تو گھومنے پھرنے والا, اس وجہ سے تم کو ووٹ نہیں ملتا ہے نا. جب ووٹ اسی سیاست میں آگے چکر میں تم بدنام ہوئے ہو نا, جتنے تم نے اپنی طاقت سیاست میں لگائی, یقین کر اگر روحانیت میں لگاتے ہیں نا کہیں سے کہیں پہنچ جاتے. وہ جو روحانیت والے عالم ربانی تھے نا, جب کہیں جاتے تو وقت کے بادشاہ بھی کھڑے ہو جاتے, ایک جاتا پورا بازار کھڑا ہو جاتا, عالم صاحب آ رہے ہیں, اب تم سارے مل کے بھی جاؤ نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا نا. وہ کیوں کھڑا نہیں ہوگا؟ اس سیاست نے تم کو خراب کر دیا. سیاست یہ بے ایمانی ہے, اس نے تم کو بے ایمان کر دیا. حضور پاک کی سیاست اس نے کافروں کو بھی, یہودیوں کو بھی, مسلمانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لائے, اور تمہاری سیاست مسلمانوں کو بھی تفرقے کر رہی ہے نا. اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. تو ہمارا بس یہی ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جن کو دلوں میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے یہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, ان کی طرف ان کو لے کے جاؤ نا. واہ واہ واہ, کیا بات. بھئی اگر کرسی مل گئی تو مولوی صاحب کو مل, تمہارا کیا ہوا؟ کیا ہوا تمہارا؟ ویسے ہی ہو نا. اگر آپ اللہ سے اللہ کرتے رہتے تو کچھ تو پا جاتے نا یار, اور نہیں کچھ دل کی صفائی تو ہو ہی جاتی نا. ہاں جی یہ سوال ہو رہا ہے جی, یہ کہتے ہیں نفس شیطان کی وضاحت کر دیں, جب کہ دونوں برائی پر مائل کرتا ہے. وہ وہی تو بات تو کری ہے. جب تک میں وہاں انگلینڈ میں گیا تو مجھے ایک ہندو راہ ملا, کہنے لگا باتیں تو بڑی کرتا ہے, ہم تو ویسے ہی رہیں گے, کیوں؟ ہمارے اندر کتے ہیں, جب تک کتے ہیں تو ہم کتوں والا ہی کام کریں. بہت کہنے کتوں کو نکالو نا, کتے نکلے تو ہم انسان بنے نا. تو ساری لیکچر تو اسی کے اوپر دیا ہے نا, شیطان کے اوپر دیا ہے نا, جو اندر نفس شیطان ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا. کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کرنے کے مخالف کرتے ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں. تھوڑی سی بات ہے, کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں میں کیوں کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے, بہت سے لوگ ہیں مسجد میں یا گھر میں پڑھتے ہیں اللہ اللہ, خوب سانس وانس چڑھتا ہے, اللہ کرنے گھر چلے جاتے ہیں, شور مچایا. اس سے بہتر تھا تو ذکر خفی کر لیتا, اللہ کو یاد کرنا, ذکر خفی کر لیتا نا. لیکن اگر تو اللہ کرتا ہے, دل کی دھڑکنیں پھر تیری ابھرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا, تو یہ جائز ہے نا. اللہ پھر یہ جائز ہے نا, ورنہ پھر شور ہی ہے. ہاں جی نہیں, اس میں یہ ہے کہ کسی بزرگ نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے کسی نبی یا صحابی نے کوئی پھل کھلایا. تو اس سے تو بڑے بڑے دعوے ہیں. یہ تو پھل کا دعویٰ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا. ابراہیم بن عودہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. اور سلطان صاحب کی کتاب میں نا وہ پڑھ کے دیکھ لو, جب چاہوں اللہ کو دیکھ لو. تو یہ تو چھوٹا سا معمولی سے دعویٰ ہے. صرف یہ ہے انہوں نے کچھ لکھا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے جی, پڑھ سکے تو. آج ساری دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا سیاست شروع کریں, مسلمان پتہ نہیں کیا لکھا ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں, آپ سے التماس ہے کہ داڑھی اور مونچھیں, داڑھی مون اور مونچھیں مون بھی ولی ہو سکتا ہے یا نہیں. ولایت کا تعلق نہ داڑھیوں سے نہ مونچھوں سے. ولایت کا تعلق کوئی عبادت سے بھی ہے, نمازوں سے بھی نہیں ہے. ولایت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے, جس کو چاہے. اب وہ جو غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا, اس کو نماز آتی بھی کو نہیں دینا, داڑھی بھی نہیں ہوگی. اللہ نے چاہ لیا نا, راتوں رات ولی بنا دیا نا. وہ فضیل بن ایاز وہ بھی ڈاکو تھے نا, راتوں رات ولی بن گئے نا.
हजरत अबू बकर वाही डाकू डाका डालने के लिए गए रात को